انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں تو عادت ہے، برداشت کرتے آئے ہیں. خود بم مارتے تھے، کہتے تھے مسلمانوں نے مار دیا، اور کانگریس والے ہمیں گرفتار کرتے تھے. ہمارے بچوں پر آتنکواد کا الزام لگایا جاتا تھا، ہمارے بچوں کا جھوٹا انکاؤنٹر کیا جاتا تھا. یہ ساری تکلیفیں ہم نے دیکھی ہیں، جھیلی ہیں، برداشت کیا ہے اور برداشت کرتے رہے ہیں. لیکن پاکستان میں جو کچھ ہوا 2 روز پہلے، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. پاکستان کو ہم چیتنا دینا چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کی مائنورٹیز کے ساتھ انصاف کرو، ان کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے. اگر ان پر ظلم کیا جائے گا تو تمہارا گھیراؤ کیا جائے گا، تمہارا بائیکاٹ کیا جائے گا، ہندوستان سے تمہاری ایمبیسی ختم کرائی جائے گی. بہت بڑی طاقت ہے ہماری، لیکن ہمیں بانٹا گیا ہے. تم مسلمان ہو، تم دلت ہو، تم پچھڑے ہو. اگر ہم تمام متحد ہو کر آج کھڑے ہو جائیں تو نہ NDA ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ یہ انڈیا والا گٹھ بندھن ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے. اگر کرنا ہے، اپنے دیش کا کام کرنا ہے، اپنے دیش کے لیے مرنے کا جذبہ رکھتے ہو تو آج اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. دلت اور مسلم تمام کو متحد کرو، تمام کے تمام متحد ہوں گے تو ہم تیسرا مورچہ بن سکتے ہیں اور برابر کی لڑائی لڑ سکتے ہیں. دلتوں کو اپنا کام خود کرنے کی طاقت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. محتاجی کا طوق اتار دو. اور آج تو ہمیں کانگریس نے محتاج سمجھا ہوا ہے کہ جائیں گے کہاں. ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم محتاج نہیں ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں. ہم اس بار 2024 ہندوستان کے لیے بہت اہم ہے. اس کو غیر ذمہ داری سے اگر نظر انداز کر دیا، اس کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا، ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی مستقبل طے ہونا ہے اس 2024 میں. اور ہندوستان کس راہ پر جانا ہے، ہندوستان کیسا ہندوستان بننا ہے، یہ بھی 2024 نے طے کرنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، کسی بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا جھنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار دیش پریم کی بھاونا سے ہمیں اپنا دیش 5 سال کے لیے کسی کو دینا ہے، ٹھیکے پر دینا ہے. ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے. اپنا ٹینڈر دو، 5 سال کا ایجنڈا بتاؤ، روٹ میپ بتاؤ، کیسے چلاؤ گے 5 سال. کیا بجرنگ دل کے گنڈے، وشو ہندو پریشد کے گنڈے اسی طرح دہشت گردی پھیلاتے رہیں گے؟ 1000 سوال ہمارے پاس کانگریس سے بھی ہے، 1000 سوال ہمارے پاس BJP سے بھی ہے. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوال کرنے کا وقت نہیں رہا. ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے، ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے. اب وقت ہے ہمیں اپنے آپ کو آزمانے کا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا. اس لیے میں کہتا ہوں SC OBC مائنورٹیز تمام لوگ متحد ہو کر کھڑے ہو جاؤ. انشاءاللہ اتنی بڑی طاقت بنو گے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر کرنے پہ آ جائے تو کیا نہیں ہو سکتا. وائلنس اس لیے ہے کیونکہ ووٹوں کی راجنیتی ہو رہی ہے. آج میں کہتا ہوں کہ 2024 کی سب کو فکر ہے، لیکن 2024 میں کرنا کیا ہے یہ فکر کسی کو نہیں ہے. ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ووٹ دینا ہے. جو بھارتیہ جنتا پارٹی سے ناراض ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت سے ان کو جانا ہے، کچھ بھی ہو ان کو ہرانا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال ہے میرا کہ آپ نے نریندر مودی کے NDA کے 10 سال دیکھ لیے اور اس سے پہلے UPA کے منموہن سنگھ کے 10 سال آپ نے دیکھے. میں آپ سے کہتا ہوں ان دونوں 10 سالوں پورے آزادی سے بات کیا، آج تک کی بات میں نہیں کرتا. ان 10 سالوں کا اگر تجزیہ کرنے آپ بیٹھیں گے تو یہ پائیں گے کہ اس UPA سرکار کے پیچھے بھی RSS کا ہاتھ تھا، وہی دیش چلانے کا کام کر رہے تھے. اور اس NDA کے سرکار کے ساتھ بھی پورا ان کا ہاتھ ہے اور وہی سرکار چلانے کا کام کر رہے ہیں. ہمیں RSS، وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کا علاج تلاش کرنا ہے. یہی مسئلے کا سب سے بڑا حل ہے. اگر یہ ہمت ہے تو اس قسم کے اجلاس کا کوئی مطلب ہے، اور اگر یہ ہمت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے NDA کے ساتھ چلے جاؤ، چاہے انڈیا کے ساتھ چلے جاؤ، یوں سمجھ لو کہ تم RSS کے ہی جا رہے ہو. تو RSS کے ساتھ اگر جانا ہے تو آپ لوگ جانے. لیکن ہم نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ کسی بھی قیمت پر ہم RSS کو مضبوط نہیں ہونے دیں گے. کانگریس کے جیتنے سے بھی RSS مضبوط ہوگی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے جیتنے سے بھی RSS مضبوط ہوگی. ہم دلت ہیں، OBC ہیں، مائنورٹیز ہیں، یہ تمام لوگ اگر مل کر متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، دیش پریم کی بھاونا سے اگر کھڑے ہو جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں. آپ اگر لڑنے کی ہمت رہی ہے، میں تو اتنی ہمت رکھتا ہوں کہ الحمدللہ اگر تمام لوگ متحد ہونے کا وعدہ کریں، ایمانداری کا وعدہ کریں تو انشاءاللہ تیسرا مورچہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن اگر تیسرا مورچہ نہیں بھی بنایا جا سکتا تو اتنا ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنا ایک متحدہ محاذ بنائیں اور کم سے کم اپنی شرطوں میں یہ رکھیں کہ اب ہم نے تمہارا جھنڈا نہیں اٹھانا ہے، ہمیں کم سے کم 50 ٹکٹ چاہیے. ہم خود جا کے اپنا کام ملت کو، عیسائیوں کے ساتھ،
बहुत बड़ा जुल्म किया, बाइबल को जलाया गया। मैं ये कहता हूँ कि कुरान की बेहुरमती अगर स्वीडन में की गई है तो पाकिस्तान में बाइबल को जलाने से क्या उसका इजाला हो जाएगा? क्या कुरान की अजमत बढ़ जाएगी? कुरान की जो अजमत है वो अपनी जगह है। और मुसलमान, हमारे यहाँ इस्लाम में बदला लेने का कोई तरीका नहीं है, हमें बदला नहीं लेना चाहिए और हमें तमाम किताबों का एहतराम करना चाहिए। बाइबल भी हमारी किताब है, ईसा अलैहिस्सलाम भी हमारे नबी हैं। हम सबका एहतराम करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, तमाम धर्मों को हम एहतराम देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मजहब में किसी किस्म की मुदाखलत न की जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम मजलिस मशावरत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन आदाब, तकरीर का वक्त तो नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इजहार तकलीफ का वक्त है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ